اپنے موضوع کی طرف. ہم موضوع بیان کریں بچوں کی تربیت کے اصول. اس میں ہمارا کیا کہتے ہیں، پہلے ہم نے پیدائش سے پہلے، پھر پیدائش کے بعد، پھر نکاح کے مسائل، پھر کیا کہتے ہیں بچوں کے ساتھ جو پیدا آمد مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں مصنون اعمال کیا ہیں، پیدا ہونے والے دن کیا ہیں، 7ویں دن کے اعمال کیا ہیں، یہ سارے ہم نے کئی جملے تفصیل سے بیان کیے ہیں. اب تیسرا جمعہ ہے، ہم بیان کریں بچوں میں انحراف کے اسباب. لیکن اصولی بات یاد رکھیں، برے سے برا بندہ بھی ہونا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ بگڑ جائے، اس کا بچہ خراب ہو. برے سے برا بندہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ خراب ہو. وہ بچوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے. اچھا، اس کے باوجود اچھے گھرانوں کے بچے خراب ہو جاتے ہیں. ماں باپ انتہائی دیندار، بچہ خراب نکل آتا ہے. قرآن میں اللہ نے مثال دیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، والد نبی، اولو العزم نبی، بیٹا جو ہے بدعمل ہو گیا. اچھا، اس میں کہتے ہیں فی زمانہ جو ہمارا موجودہ زمانہ ہے، اس میں بچوں کے انحراف یا بچوں کے خراب ہونے کے اسباب کون سے ایسے کام یا ایسی باتیں ہیں جن سے بچے سیدھی راہ سے ہٹ کر بگڑ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. ابھی تک ہم بیان کرتے ہیں، ہم 5 پوائنٹ بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے گھر میں غربت اور فاقہ. یہ بہت بڑا سبب ہے، اللہ بریکنگ ہے، یہ بنیادی سبب ہے. میں آپ کی بتا دوں، میری اپنی فائنڈنگز ہے، میں نے خود نوٹ کی ہیں، بعض کتابوں میں پڑھا ہے، اخبارات میں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے، وہ میں نے پوائنٹ سے مانگی کہ بچوں میں انحراف کے اسباب کیا ہیں. تو میرا جو خیال تھا نا ذاتی، غربت اور فاقہ یہ بچوں کے خراب ہونے کا پہلا بنیادی بڑا سبب ہے. انحراف، بگاڑ، بچوں کا تباہ ہونا، بچوں کا راہ سے ہٹ جانا، اس کا پہلا سبب ہم نے بتایا تھا غربت اور فاقہ، ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا. دوسرا سبب ماں باپ کے جھگڑا اور اختلافات. ماں باپ کے گھر میں جھگڑے ہونا تو بچوں پر منفی اثرات ہوتے ہیں جو بچوں کے بگڑنے کا سبب بن سکتے ہیں. تیسرا ہم نے بتایا تھا کہ ماں باپ کے جو باہمی طلاق ہوتی ہے نا، ارادگی، یہ بھی بچوں کے انحراف کا اور بچوں کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اس کے ہمیں بہت ساری وجوہات تفصیلاً ہم نے بتایا تھا. پھر ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی بتایا تھا کہ ماں باپ کی طلاق نہ ہو، شریعت نے اس کے لیے ہمیں کیا ضابطہ بتایا تھا، اصولی بتایا تھا کہ کم از کم ہر بندے کو، ہر شادی شدہ بندے کو سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 34 اور 35 لازماً پڑھنی چاہیے. اس میں گھر کے جھگڑے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 اصول بیان کیے ہیں. گھر کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 اصول بیان کر لیے. اگر ان کے اوپر ہم عمل کریں تو اللہ پر یقین کریں، ہمارا طلاق تو بڑی دور کی بات ہے. جو اکثر گھریلو مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، وہ بھی اللہ اپنے فضل سے نمٹا دیں گے. ہم نے چوتھا سبب بتایا تھا کہ عمومی طور پہ جو دیکھنے میں آیا ہے بچوں میں انحراف کا یا بچوں کے خراب ہونے کے جو سبب ہے، اس میں کیا ہے، جو قریب البلوغ بچے ہیں، جو جوان ہونے کے قریب بچے ہوتے ہیں، ان کا فارغ وقت گزارنا. اس لیے شریعت نے ہمیں ضابطہ کیا بتایا، بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں ڈالیں. ہم نے بتایا تھا نماز سب سے بڑی مثبت اور سب سے بڑی اصلاحی سرگرمی ہے. 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. بچوں کو جو جسمانی ورزش ہے، تیر اندازی، تیراکی، تیرنا سکھلانا، جسمانی ورزش، فٹ بال کھیلنا، ہاکی کھیلنا، باسکٹ بال کھیلنا اور اس طرح مختلف جسمانی ورزشیں، ان میں بچوں کو مشغول کیا جائے. بچہ فارغ ہوگا، خالی گھر، خالی دماغ، یہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. اچھا، ہم نے 5واں سبب بتایا تھا بچوں کے انحراف کا، بری صحبت اور گندے ساتھی. بری صحبت اور گندے ساتھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
3 جگہ بد کرداروں سے بچنے کا حکم دیا، بلکہ بار بار بد کرداروں سے بچنے. بد کردار، برے دوست، گندے ساتھی یہ بچوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فرقان آیت نمبر 26 اور 27 اور 28. آیت نمبر 27 28 29 اللہ تعالیٰ نے کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. قیامت کا دن ہوگا نا، دوست پتہ کھڑا ہوگا تیرا برا عمل ہے، فلاں کام تیرا برا ہے، فلاں کام تیرا برا ہے، فلاں کام تیرا برا ہے. ظاہر نامہ اعمال میں کوئی چیز چھپی تو نہیں رہی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اتنی سی چیز، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اتنی سی چیز، ریت کے دانے جتنی نیکی ہوگی وہ بھی ملے گی، ریت کے دانے جتنی برائی ہوگی وہ بھی اللہ سامنے لے آئیں گے. زمین پر چل کر گناہ کیا وہ بھی سامنے آئے گا، پردوں میں چھپ کر گناہ کیا وہ بھی سامنے آئے گا، 7 پردوں میں چھپ کر نیکی کی وہ بھی اللہ سامنے لے کر آئیں گے. اتنی سی اتنی نیکی، اتنی سی اتنی برائی سب کچھ سامنے آ جائے گا. اچھا نکلیں، فلاں برا عمل، فلاں برا عمل، فلاں برا عمل، فلاں گندا کام، فلاں غلیظ کام، فلاں گناہ، فلاں گناہ، فلاں گناہ. بندہ حیران تھوڑی دیر سوچے گا، پھر پتہ کیا ہے، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، آئے ہائے بڑی تباہی ہے میرے لیے، میں تو مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں بندوں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، میرا دوست بد کردار تھا، اس نے مجھے گندی باتوں پر لگا دیا. میرا دوست برے کردار کا تھا، اس نے مجھے نشے پر لگا دیا. میرا دوست گندے کام کرتا تھا، مجھے بھی گندے کاموں پر لگا دیا. آج قیامت کے دن سارے انبیاء، ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک میرے اعمال کھل رہے ہیں، میں ذلیل ہو رہا ہوں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں بندے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. دوسرا، اچھا یہ تو پہلا بندہ ہے. اب جو دوست کو پتا کیا کہیں گے، سورہ قاف آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ جو دوست ہوگی نا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، یہ جب کہہ کر کاش میں فلاں کو دوست بنا لوں، آپ پتا کیا کہیں گے، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اللہ ویسے جھوٹ بولتا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، خود گندے کام کرتا تھا. اب دیکھیں بد کرداروں کی دوستی، جس سے دوستی کی وہ بھی مکر گیا، جس دوست اخلاق کی مکر گئے. سورہ زخرف 25واں پارہ آیت نمبر 60 سے تک، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. لڑکا قیامت کے دن جتنے دنیا کے دوست ہوں گے بد کردار ہوں گے، جنہوں نے اپنے دوستوں کو خراب کیا ہوگا، جو اکٹھے بیٹھ کر جوئے کھیلتے رہے، جو اکٹھے بیٹھ کر نشے کرتے رہے، جو اکٹھے بیٹھ کر تماشے کرتے رہے، اللہ کے سارے دوست یوم دن قیامت کے دن عدو، دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض عدو، اللہ کا دشمن بن جائیں گے. اللہ ویسے جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کہا، خود نشے کرتا تھا، خود تماشے کرتا تھا، خود برے کام کرتا تھا، خود گندا عقیدہ اس کا ہو گیا تھا، خود شرک کرتا تھا، خود صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتا تھا. اللہ نے تو کچھ نہیں کہا. اللہ نے بد کرداروں سے بچنے کا حکم دیا. علیہ السلام کے بیٹا، نبی کے بیٹا، علیہ السلام کے بیٹا بد کرداروں میں بیٹھا تو صحبت کی وجہ سے کیا ہو گیا، خراب ہو گیا. گندا عقیدہ، گندے اعمال، برے کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کا دین اختیار کر لیتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے بندے کو دیکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو ہم نے انحراف کا 5واں سبب بتایا تھا، بد کرداروں سے دوستی، برے لوگوں سے دوستی۔ ماں باپ کا کام کیا ہے؟ ماں باپ کا کام ہے چھوٹی عمر سے ہی جہاں دیگر چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں۔ میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا، میرے بچے کا کھیلنا کودنا، میرے بچے کی اسکولنگ میں دوستی کس کے ساتھ ہے۔ پھر ہمیں بتایا اس نے بچہ بھولا بالا سیدھا سادہ ہونا تو برے دوستی کی فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، چھٹا سبب بچوں کے انحراف کا، ماں باپ کا نامناسب رویہ۔ ماں باپ جب اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرتے نا، ماں باپ جب اولاد کے ساتھ ہر وقت غصہ میں رہتے ہیں، ماں باپ جب اولاد کے ساتھ غیر مناسب رویہ رکھتے ہیں، بچہ خراب ہو جاتا ہے، بچہ بگڑ جاتا ہے، بچہ سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ہر وقت سختی کرنا، ہر بات سختی سے منوانا، ہر بات ڈنڈے کے زور سے منوانا، ہر بات گالی نکال کر کہنا، ہر بات گالی نکال کر کہنا، ہر بات پر ڈانٹنا، ہر بات پر مارنا، تانے دینا، اولاد کو تانے دینا، مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا میں نے ترجمہ میں کیا؟ غیر مناسب رویہ، ہر وقت کی سختی، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کی مار پیٹ، ہر وقت کی طعنہ زنی اور ہر وقت کا مذاق اڑانی، 6 باتیں عمومی طور پر ہوتی ہیں۔ میں دوہرا دیتا ہوں، ماں باپ کا غیر مناسب برتاؤ، ٹھیک ہے، ہر وقت سختی کرنا، ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت مارنا، ہر وقت طعنے دینا، ہر وقت مذاق اڑانا، یہ ساری کی ساری بچوں کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ غیر مناسب برتاؤ کیا ہے؟ خود آپ بھی اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، اس میں ہمارے بچے، یہ نہیں ہوتا ہر بچے کا دل میں مقام ہوتا ہے، کچھ بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن ماں باپ کا کام ہے عدل کرنا۔ ایک بچے کو آپ 100 روپے دیں، دوسرے کو نہ دیں، یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ ایک بچہ شرارت کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے، دوسرا بچہ معمولی بات نہیں کرتا، یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو فلان چیز دے دی ہے، گھوڑا دے دیا ہے، اونٹ دے دیا ہے۔ آپ نے کہا تیرے کتنے بچے؟ اس نے کہا میرے اتنے بچے، کیا سب کو دیا؟ نہیں یا رسول اللہ ایک کو دیا۔ آپ نے کہا اس سے واپس دو، تو نے اچھا نہیں کیا، اس سے واپس دو، تو نے یا سب کو دو یا پھر اسے بھی واپس لے لو۔ کیا یہ عدل کے خلاف تھا نا، غیر مناسب تھا، کہ بچوں کے انحراف کا سبب بن جاتا، بچوں کی بگاڑ کا سبب بن جاتا۔ بچوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتا، بچوں کے خراب ہونے کا سبب بن جاتا، بچوں کے دل میں ماں باپ کی دشمنی آ جاتی۔ یا رسول اللہ میں نے فلاں بچے کو تحفہ دے دیا ہے، کتنے بچے؟ اتنے بچے، سب کو دیا نہیں یا رسول اللہ ایک کو دیا، باقی کو نہیں دیا۔ آپ نے منع کر دیا، منع ہو گیا، رک جاؤ، اسے بھی واپس لے لو، عدل نہیں ہے۔ بچوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، بچوں کے دل میں ماں باپ کے خلاف بدگمانی آ جاتی ہے، بچوں کے دل میں ماں باپ کے خلاف برا جذبہ آ جاتا ہے، اور یہی پھر بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ہر وقت سختی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، اپنے بھائی کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا۔ یہ عام بندوں کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنے کا حکم، تو اولاد کے ساتھ اس سے زیادہ حکم ہوگا نا۔ ہر وقت چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوں، ہر بات پر آنکھیں نکالنا، دور دور کر اولاد کو دیکھنا، ہر بات پر سختی کر دینا، ان کی مناسب حوصلہ افزائی نہ کرنا۔ بچہ اچھا کام کر کے آیا، ماں باپ کو بتایا اچھا کام کرو، وہی رہتا۔
سختی کرنا یہ بچوں کے انحراف کا سبب ہے. تیسرا ہر بات پر ڈانٹنا. ہر بات پر ڈانٹنا. ایک بچہ میرے پاس آیا کہ صاحب میرا زخم دیکھ کیا ہوا کیا ہوا. مجھے نہیں پتا تھا. میرے پاس سب شیشے کے گلاس میں پانی پیتے ہیں. مجھے کہا پانی لا دو. اسٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا. بچے کی عمر 10 یا 12 سال. میں نے وہ گلاس دیا تو مجھے گالی بھی نکالی ہوئی. گلاس آگے سے مجھے مار دیا کہ تو فلانا ٹھیک ہے. تجھے پتہ نہیں میں کون سے گلاس میں پانی پیتا. مجھے پتا کیا یہ افسوس کا مقام ہے. افسوس کا مقام ہے نا. میری اولاد کو خراب ہو رہی بھائی. میری اولاد کو بگڑ رہی ہے. ہر وقت ڈانٹ ہر بات پر ڈانٹ. یعنی خوشی کا حق چھین لینا اولاد سے. جیسے مجھے خوش رہنے کا حق ہے, بڑوں کو خوش رہنے کا حق ہے, بچوں کو زیادہ خوش رہنے کا اور خوش رکھنے کا حق ہے. ہر بات پر مارنا, ہر بات پر مارنا, معمولی سی بات پکڑنے پر مار لینا, یہ بچوں ماں باپ کا نامناسب جو رویہ ہوتا ہے بچوں کی بگاڑ کا سبب ہوتا ہے. بچوں کی بگاڑ کا سبب ہوتا ہے. ایک بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا. کبھی تو اللہ سے بہت جزاک ہے باہر چلا گیا. وہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے پاس پڑھنے آ جاتا تھا. فجر کی نماز کے بعد پڑھنے آ جاتا تھا. 2 دن نہیں آیا. میں نے بچے کو بھیجا, میں نے بس بلا رہا. اس کی 2 انگلیاں ٹوٹی. 2 انگلیاں ٹوٹی تھی. میں نے کہا کیا ہوا. میں نے معمول کو بتا دو بچے جیسے کھیلنے کے کھیلتے اسے چوٹ لا گئی ہوئی. انگلیاں 2 ٹوٹی تھی. یہاں وہ کچی باندھی پٹی باندھی ہوئی تھی نا. میں نے اسے بلایا. میں نے کہا کیا ہو. اس کو مجھے نہیں پتا. بعد مجھے بچے نے بتایا. یہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے مارا ہے. میں نے بلا لیا. میں کہا تم مارا ہے. میں روز صبح پڑھنے کے لیے آتا ہوں. ہمارے گھر کا معمول یہ ہے کہ ہم وہ کھینچنے والا تالا نہیں ہوتا جو آٹو لاک ہو جاتا ہے, وہ تھا. اس کی ایک چابی میرے پاس ہوتی ہے. میں روزانہ بہت آرام سے بند کرتا ہوں. تو مجھے سچی بات ہے دیر ہو رہی تھی. میں نے کہا نماز کی رکعت نکل جائے گی. میں نے زور کا دروازہ بند کر دیا. میرے واپس جا کے انہوں نے مجھے مارا. مجھے اٹھا کر بیٹ مارا. میں نے ہاتھا کیسے یہاں لگی. میری 2 انگلیاں ٹوٹ گئی. مجھے بتائیں یہ بچہ بگڑے گا یا صحیح ہوگا. وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرے. بچہ بگڑے گا یا صحیح ہوگا. ہر بات پر مار پیٹ کر پھر ایسا ناروا تشدد کرنا کہ آزاد ضائع ہو جائے. یہ بچوں کے انحراف کا, بچوں کے بگاڑ کا سبب ہے. میں نے بتایا ہر بات پر ڈانٹنا. بات شیشے کے گلاس میں پانی پیتا تھا, اسٹیل کا گلاس دے دیا, اس پر گلاس اٹھا کر مارا. بچے کو گالی نکالنے شروع ہوئی. یہ انحراف کا سبب ہے. اور اس کے سبب ہم خود بنتے ہیں. پھر بات پر تانا دینا. تانا دینا یہ اتنی بری چیز ہے. قتل و غارت پر بندے کو آمادہ کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر طعنہ دینے سے منع کیا اور اس کی برائی بیان کی ہے. میں نے کہا ہر طعنہ دینے والے کے لیے موت ہے, ہلاکت ہے طعنہ دینا. ہمارے بات پر طعنہ دیتے ہو لاکھ بڑی بڑا ہے اپنا اپنی زبان میں جو مرضی کرنا. آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اگر خود نہیں دیتے لوگوں کے سنے ہوئے نا. بچے کو ہر بات پر طعنہ دینا. فلاں ایسا تھا, وہ تو بڑا ہے, فلاں کو نہیں دیکھا. یہ طعنہ ہے. طعنہ یہ بڑا تو فلانا آیا, طعنہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طعنہ دینے سے منع کیا. احترامہ
بہت اچھا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کمانڈر صحابہ میں سے، دلیر صحابہ میں سے اکرمہ پتہ ہے کون؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل. ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں تھا نا. اکرمہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے نہیں. دوسرے بندے نے بتا دیا، یا رسول اللہ اکرمہ آج بہت دکھی دل کے ساتھ آیا. کیا ہوا؟ اکرمہ مدینہ میں فلاں جگہ سے جا رہے تھے، کسی نے تانا دے دیا، یا ابو جہل کا بیٹا جا رہا. اکرمہ کو ایمان والے تھے، بہت بڑی قربانی دی. اکرمہ کے اس بات سے دکھ ہوا، رسول اللہ پورا دن اکرمہ دکھ سے بیٹھے رہے. مسجد نبی آپ نے بلا لیا، نماز کا وقت تھا، صحابہ کو جمع کیا. آپ نے حسن موتا، حسن موتا. جب کوئی فوت ہو جائے تو اچھے طریقے سے اس کا ذکر کیا کریں. مار گیا اس کے اعمال چلے گئے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ان کے اعمال کے ساتھ چلے گئے. پورا سے برا ہوگا، چلا گیا ہمارا اس کا معاملہ ختم. ہمارا جہان اور اس کا جہان، ہمارے کام اور اس کا کام، اور ہم سے بہت دور ہو کر اس کا اللہ کا معاملہ شروع ہو گیا. جب میرا کسی کا معاملہ نہیں رہا بھائی ہو، میں اسے تو برا الفاظ سے یاد کروں. ابو جہل سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیفیں دی. ابو جہل کے بیٹے کو لوگوں نے باپ کا ٹھانا دیا نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. خالد بن ولید ایمان لانے کے لیے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے مدینہ میں اعلان کرا دیا، صحابہ کے گھروں میں اطلاع دے دی. خالد بن ولید کی وجہ سے مدینہ کے ہر گھر میں زخم پہنچا تھا. جنگ احد میں نا 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ان کی وجہ خالد بن ولید بنے تھے. سب کو پتا، سب نے سنو نا واقعہ جنگ احد کا. صحابہ کرام نے ایسے کھڑا کیا، وہاں سے ہٹ گئے. سمجھے کہ شاید اس وقت ابھی تک کے لیے حکم تھا. خالد بن ولید پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. مدینہ والے جب بھی روتے تھے خالد بن ولید کا نام لیتے تھے. خالد تیری وجہ سے میرا بھائی، خالد تیری وجہ سے میرا بیٹا، خالد تیری وجہ سے میرا خان شہید ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا خالد بن ولید ایمان لانے کے لیے آ رہے ہیں. مدینہ سے دور آپ نے منع کر دیا. خالد بڑی غیرت والا ہے، کوئی طعنہ نہیں دینا کسی نے خالد کو، ورنہ خالد ایمان نہیں جائے گا، واپس چلا جائے گا. اور ابو جہل کو طعنہ دینے سے منع کیا. ابو جہل کے بارے میں ان کی اولاد کو طعنہ دینے سے منع کیا. خالد بن ولید کو طعنہ دینے سے منع کیا. میں ہر بات پر اپنی اولاد کو طعنہ دوں، ہر بات پر اپنی اولاد کو گھسیٹوں، طعنزنی کروں. بات کریں بڑھیا گلا کروں، فلانا ٹھیک. ہر بات پر اولاد کے کیا کہتے ہیں لتے لینے شروع کر دوں، بڑا ہے آپ فلانا ٹھیک نا. یہ طعنزنی جو ہوتی ہے نا، یہ اولاد کو بدکردار بھی بنا دیتی ہے، اولاد کو ماں باپ کا دشمن بنا دیتی ہے. اچھا، پھر اولاد کا مذاق اڑانا، اولاد کا مذاق اڑانا. بڑا فلانا آیا، بچے نے بھی بات کر دی نا، بچے ہوتے ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں. بڑا فلانا آیا، فلانا ایسا کریں. بہن بہن کے سامنے مذاق اڑانا، رشتہ دار چچا بھتیجا ماموزاد خالازاد کے سامنے اپنی اولاد کا مذاق اڑانا، یہ بچے کو خراب کر دیتا ہے. ماں باپ کا غیر مناسب رویہ، ماں باپ کا نامناسب رویہ یہ اولاد کو خراب کر دیتا ہے، سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے. شریعت نے پتہ کیا کیا؟ اچھا، یہ ماں باپ کا مناسب رویہ، آپ نے دیکھو بچہ گھر سے بھاگ گیا، بچہ گھر سے بھاگ گیا. ہم ہی نہیں کہ ہر وقت یہ سبب ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ سبب بن جاتا ہے. بچہ گھر سے بھاگ گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا.
ہو گیا. حتیٰ کہ بعض دفعہ بچیاں ماں باپ کے نامناسب روی گھر سے بھاگ جاتی ہیں. اللہ ہی حفاظت کرے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، کیا کیا ہو جاتا. شریعت نے پتہ کیا حکم دیا؟ شریعت نے اولاد کے بارے میں ماں باپ کو نرمی کا حکم دیا. نرمی کریں گے بچہ قابل قدر بنے گا، اسے اپنی اہمیت محسوس ہوگی، بچہ غیرت مند اور جرأت مند ہوگا. سختی کرنے سے، تانا دینے سے، ہر وقت مارنے سے بچہ بزدل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو برے لوگ، بچہ بزدل ہو کر ڈرے گا، غلط مطلب سے بات کرے گا. بچہ ماں باپ کو نہیں بتائے گا، ماں باپ سختی کرتے ہیں، غلط لوگوں کی راہ پر چل جائے گا، اپنے آپ کو سوال نہیں کر سکتا. بچے کے اندر اتنی جرأت، اتنا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. اسی بچے کو ماں باپ نے اگر حوصلہ دیا ہوتا نا، بچہ کھڑا ہو جاتا. اللہ بڑے کی بچے کو غیرت مند بنانا ہے، جرأت مند بنانا ہے، نرمی کے ساتھ خود اعتماد بنانا ہے. بچے کے ساتھ دوستی کر کے، بجائے بچہ کسی اور کے ہاتھ بلیک میل ہو، کوئی برا بندہ بچے کو بات کیا کر. پھر اکثر کیا ہوتا ہے، اچھا فلاں بات کی ہے نا تم نے، کمزوری ہاتھ میں آ گئی، میری بات مانو نا، تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا. اب بچہ، ہم نے اعتماد سے بچے کا چل کیوں ماں باپ کو میں تیرا بھی بتاتا ہوں اور اپنا بھی بتاتا ہوں. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بچوں کو حوصلہ دیں. مارنا، ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا، تانا زنی کرنا مسلسل، تعلیم کے رشتے چلا دینا بچے کو بزدل اور غیرت بنا دیتے اور غیرت نہیں بناتے. بچہ پھر اعتماد والا نہیں ہوتا، اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے. قرآن والے نے پتہ کیا حکم دیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. عموماً سارے مسلمانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے خصوصاً وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. سارے مسلمان، پھر بڑی عمر کے، پھر نوجوان طاقت والے، پھر ماں باپ خصوصاً، ان کی خاصیت کیا ہو جانی چاہیے؟ غصہ پی جانے والے ہیں. غصہ پی جانے والے ہیں. سیدنا حسن کی والدین میں وضو کرا رہی تھی، ادھر خیال ہوا لوٹا تھا، وضو ان کا ہاتھ پر گرا، ان کے ہاتھ کو لا کے سیدنا حسن کو غصہ آیا، فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. ایمان ان کی صفت ہوتی ہے، غصہ پی جاتے ہیں. سیدنا حسن رک گئے. سیدنا حسن کیا ہو گئے؟ اب وہ سمجھدار کہ فوراً دوسرا جملہ پڑا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں کو معاف کر کر جا آزاد ہو گئی ہے. جا کیا ہو گئی ہے؟ آزاد ہو گئی ہے. جا کیا ہو گئی ہے؟ ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا ہے، اولاد کی غلط باتوں پر غصہ ہے تو غصہ پی جانا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. ماں باپ کا کام ہے، اولاد کی باتوں پر غصہ ہے تو غصہ پی جائیں، غصہ پی جائیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جہاں لوگوں کو معاف کرنے کا حکم ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو معاف کرنے کا حکم ہے. غلطی ہو گئی، وقتی تھوڑا دبا دیں، چھوڑ دیں، بات اچھے طریقے سے سمجھائیں، بیٹا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، اس کے یہ نقصان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا. وہ میرا امتی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. جو تانا مارتا ہے اولاد پر رحم نہیں کرتا، اولاد کو مذاق اڑاتا ہے اولاد پر رحم نہیں کر رہا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹتا ہے اولاد کے اوپر رحم نہیں کر رہا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا، مطلب ہم میں سے نہیں کہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. سیدنا عمر کے بعد یہ کیسے اولاد خراب ہوتی ماں باپ کے نامناسب رویے کی وجہ سے؟ سیدنا عمر کے بعد ایک بندہ آیا، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، میرے نبی کے دنیا میں ساتھی، میرے نبی کے قبر میں ساتھی، میرے نبی کے حشر میں ساتھی، میرے نبی کے عزق پر ساتھی. بولو کون ہے؟ سیدنا الفاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہر ایک صحابی
ہر ایک صحابی، یہ کوئی تفصیل نہیں 1 منٹ کا صحابی ہے یا 1 سال کا صحابی، صحابی صحابی ہے بس۔ صحابی کیا ہے؟ اصول یاد رکھیں۔ ایک بندہ 1 منٹ کے لیے بھی وزیر اعظم بنا تو وزیر اعظم ہی کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا وزیر اعظم؟ بچہ پیدا ہوا نا، 1 سانس بھی فوت ہو گیا، کیا وہ آپ کا بیٹا نہیں کہلائے گا بھائی؟ بولے نا، اولاد نہیں کہلائے گا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 بیٹا اللہ نے دیجئے، 1 چھوٹا ہی کا فوت ہو گیا۔ 1 منٹ کا بچہ اگر آپ کا بیٹا کہلا سکتا ہے، جس صحابہ 2 سال جو میرے نبی کی صحبت میں رہے، کیا وہ صحابی نہیں ہوگی بھائی؟ مجھے کوئی حق حاصل نہیں، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ نبی کے صحابہ کی کیٹیگرائز کرے۔ فلاں کا زیادہ ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا بس ختم۔ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنی سی بات کہنے کے یا سننے کے روادار نہیں ہیں، یا ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ ہر ایک صحابی میرے نبی کے جنتی ہے، ہر ایک صحابی اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ یہ اصولی بات ہے ہمیں بٹھا دیں، ٹھیک ہے؟ جو مرضی کوئی کہتا ہے، جتنی مرضی دلیل ہے، ہم کوئی دلیل نہیں مانتے۔ اللہ اور کے رسول نے مان لیا، میری اور آپ کی دلیلیں کیا ہمیں کی؟ اللہ اور کے رسولوں نے صحابی مان لیا ہے، اپنا ساتھی مان لی، میری اور آپ کی دلیلیں کیا مان؟ یہ دلیلیں اٹھا کر گٹر میں پھینک دینے کے قابل ہیں سارے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بندہ آیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ امیر المؤمنین نے بلا کیا، اب عمر سے ایمان لانے سے لے کر قیامت کی صبح تک کسی شیطان کی جرت نہیں ہے عمر کا نام جہاں وہاں شیطان آ جائے۔ عمر سے نا بلا لیا، دورہ نے کہا لاؤ، ماں باپ میرے بدتمیزی کرتا ہے۔ امیر المؤمنین کی ہے میں نے بدتمیزی کہ میں نے بات تو سن لینا، میں نے نافرمانی کی یہ بات کی، لیکن امیر المؤمنین میری بات تو سن، جی بولو۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ جمع مسجد نبی میں بات میں شکایت کی، امیر المؤمنین میرا بیٹا ناخلف ہو گیا ہے، تنگ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، نافرمان ہو گیا۔ اب میں درے ماروں گا، بات کی بات نہیں مانتا۔ امیر المؤمنین بالکل بات نہیں کی، لیکن ایک بات، جی بولو۔ امیر المؤمنین کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہے ماں باپ کا؟ ہاں بالکل حق ہے۔ امیر المؤمنین کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اولاد کے لیے پاکیزہ ماں کا انتخاب کرے۔ باپ کا پہلا حق کیا ہے؟ اولاد کے لیے نیک سیرت، پاکیزہ ماں کا، سمجھدار ماں کا انتخاب کرے۔ جی بالکل امیر المؤمنین۔ اچھا دوسری بات، اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ اچھے نام کس کے ہیں؟ انبیاء کے نام سب سے اچھے ہیں، صحابہ کے نام سب سے اچھے ہیں، ازواج مطہرات بچیوں میں نام سب سے اچھے ہیں، اولیاء کے نام سب سے ٹھیک ہے۔ معین الدین نام رکھیں، رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم کہتے ہیں یونیک نام ہوا نہیں۔ اچھا کہا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ امیر المؤمنین تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوائے، قرآن پڑھنا سکھلائے، قرآن پڑھنا سکھلائے۔